بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے جس نے قرآن مجید کے اس حلقے میں آج پھر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کتاب مقدس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں سفارشی بنائے۔ اس کتاب کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو، آنے والی نسلوں کو اس کتاب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں سورۃ الفاتحہ کے متعلق مختصر ترجمہ اور تفسیر ذکر ہوئی تھی۔ آج اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی کچھ آیات، یا ہو سکے اللہ کرے 2 رکوع ہو جائیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ اس سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا عربی میں معنی ہوتا ہے بیل، گائے، دونوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے گائے سے متعلق ایک واقعہ ذکر فرمایا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ البقرہ۔ قرآن مجید میں جو سورتوں کے نام ہیں تو مختلف انداز ہیں جی سورتوں کے ناموں کے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے سورت کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے اسی کو سورت کا نام بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ یاسین ہے، پہلا لفظ یہی سورت کا نام ہے۔ سورہ طٰہٰ یہ پہلا لفظ ہے، یہی سورت کا نام ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں جو الفاظ موجود ہیں ان میں سے کسی ایک لفظ کو سورت کا نام بنایا جاتا ہے، بالکل پہلے لفظ کو نہیں۔ پہلی آیت میں جو مختلف کلمات ہیں ان میں سے کسی ایک کلمے کو، ایک لفظ کو لے کے سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قل یا ایھا الکافرون، الکافرون پہلی آیت میں آ گیا، سورت کا نام ہے سورۃ الکافرون۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابی لہب یہ نام آ گیا تو سورت کا نام یہی رکھ دیا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پہلی آیت میں نصر کا لفظ آیا تو سورت کا نام ہے سورۃ النصر۔ قل اعوذ برب الفلق، پہلی آیت میں فلق کا لفظ آیا ہے تو سورت کا نام ہے سورۃ الفلق۔ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں کوئی خاص مضمون بیان ہوتا ہے یا کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کی مناسبت سے صورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ کوئی خاص مضمون ہوتا ہے اس مناسبت سے، یا کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے اس واقعے کی مناسبت سے۔ اب خاص واقعہ جس طرح اس صورت میں ہے جی، گائے کے واقعے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے صورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ اس کے بعد آگے آ رہی ہے سورہ آل عمران، آل عمران کے واقعے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے جو کہ اس میں عورتوں سے متعلق کئی سارے اہم مضامین کا ذکر ہے، تو ان مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے سورت کا نام رکھا گیا سورۃ النساء۔ سورۃ الاخلاص ہے، اس میں جو کہ خالص اللہ کی توحید کا مضمون ذکر کیا گیا ہے، تو اس مناسبت سے سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص کی۔ تو یہ عام طور پر ان 3 طریقوں میں سے کوئی طریقہ ہوتا ہے جس بنیاد پہ سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔
احادیث میں بھی یہ سورت کا نام موجود ہے، سورۃ البقرہ۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت سے متعلق فرمایا یہ فسطاط القرآن ہے۔ فسطاط القرآن، فسطاط کا معنی ہوتا ہے خیمہ۔ اس سورۃ البقرہ کو قرآن کا خیمہ کہا گیا۔ جس طرح ایک خیمہ اپنے اندر کے سارے لوگوں کو اس خیمے نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، یوں ہی پورے قرآن مجید میں جتنے مضامین ذکر کیے گئے، اس سورۃ البقرہ نے ان تمام مضامین کو گھیرا ہوا ہے۔ کچھ مضامین ہیں جن کو تفصیل سے بیان کیا، کچھ ہیں جنہیں مختصراً بیان کیا، لیکن پورے قرآن کے جتنے مضامین ہیں وہ سب مضامین سورۃ البقرہ میں موجود ہیں۔ اور قرآن کی صورتوں میں سے سب سے لمبی صورت بھی یہی ہے، کیونکہ سارے مضامین اس میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس سورت کو حاصل کر لینا، اس کو پکڑی رکھنا، اس کو پڑھتے رہنا یہ باعث برکت ہے۔ وترکها حسرہ، اور اس سورت کو چھوڑ دینا یہ باعث حسرت ہے۔ ولا يستطيعها الباطل، اور باطل پرست اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باطل پرستوں میں شریر انسان ہیں یا شریر جنات ہیں، جو بھی باطل پرست ہیں وہ سورہ مبارکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جس گھر کے اندر جنات شیاطین کا ڈیرا ہو، سورۃ البقرہ اگر تسلسل سے پڑھی جائے اس گھر میں تو جنات شیاطین اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سورہ مبارکہ کا پہلے ایک مختصر سا خلاصہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اس سورت میں جو مضامین بیان کیے گئے، سورت کے دو حصے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اولئک هم المتقون تک، دوسرا پارہ ہے، دوسرا پارہ جی آیت نمبر 177 ہے جی، صفحہ نمبر 25، صفحہ نمبر 25 ہے۔ صفحہ 25 آیت نمبر 177 جی 177 ٹھیک۔ مضمون کے اعتبار سے اولئک هم المتقون و اولئک هم المتقون، یہاں تک اس سورت کا پہلا حصہ پورا ہو رہا ہے۔ اس حصے میں کیا بیان ہوا؟ آپ آسان لفظوں میں سمجھیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، کلمے کی ان دونوں جزوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جی اس پہلے حصے میں۔ جناب من ایک ورق، ذرا چند ورق پیچھے گنتے جائیں گے، ایک ورق، یہ دو ورق، یہ تین ورق، تین ورق ہم پیچھے چلے ہیں، صفحہ نمبر 18 میں پہنچے، صفحہ نمبر 18 میں آیت نمبر 123 ہے جی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہاں تک تفصیلات آئیں گی لا الہ الا اللہ سے متعلق۔ اس کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہاں سے مضمون رسالت شروع ہوگا، یہ اولئک هم المتقون تک چلے گا جی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، پھر یہاں سے لے کے سورت کے آخر تک دوسرا حصہ جائے گا۔ دوسرے حصے میں بنیادی طور پر دو مضمون ہوں گے۔ نمبر 1 دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا، نمبر 2 راہ خدا میں مال خرچ کرنا۔ دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا، اور جہاد اس وقت تک نہیں ہوتا جس وقت تک مال خرچ نہ کیا جائے، کیونکہ اسلحہ تو مال سے خریدنا ہے، مجاہد کی ضروریات بھی تو پوری کرنی ہے، اس کی بیوی بچوں کی ضروریات بھی تو پوری کرنی ہے۔ تو جب تک راہ خدا میں مال نہ خرچ کیا جائے اس وقت تک جہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاد کے ساتھ ساتھ دوسرا مضمون آئے گا، راہ خدا میں مال خرچ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ دو اور مضمون بھی آئیں گے۔ ایک مضمون ہے جس کو ہمارے شیوخ فرماتے ہیں امور انتظامیہ۔ کیا مطلب ہے؟ جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان آپس میں منظم نہ ہوں۔ اگر آپس میں ہی اختلاف ہو، آپس میں ہی گھر گھر کے اندر فتنہ فساد ہو، تو دشمن کے مقابلے میں کیا لڑیں گے؟ اس لیے
قرآن اس سورہ مبارکہ میں امور انتظامیہ بھی بیان کرے گا، گھریلو زندگی سے متعلق اور معاشرے سے متعلق بہت سے احکامات، مسائل آئیں گے، نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل، طلاق کے مسائل، اس قسم کے کئی سارے مسائل بیان ہوں گے تاکہ مسلمان آپس میں منظم ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ان اصولوں پہ عمل کریں، مسلمان یکجان ہو جائیں گے۔ ان باتوں پر عمل تب ہوگا جب دل میں خوف خدا ہوگا۔ نکاح، طلاق، عدت و اس قسم کے جتنے مسائل بیان ہوئے، ان مسائل پر عمل تب ہوگا جب دل میں خوف خدا ہوگا۔ تو خوف خدا کے لیے اور دل کی اصلاح کے لیے بھی کچھ باتیں ذکر ہوں گی۔ اس میں نماز کا ذکر ہوگا، روزے کا ذکر ہوگا، حج کا ذکر ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے پھر احکام خداوندی پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آگے درجہ بدرجہ آتی جائیں گی۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ ایک بات اور ذکر کرتے ہیں۔ گزشتہ جو سورت پڑھی ہے نا ہم نے، اس سورت کا اس سورت کے ساتھ، قرآن کی جتنی صورتیں ہیں نا، ہر سورت کا دوسری سورت سے ایک تعلق اور ایک ربط ہوتا ہے۔ ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ مضمون کے اعتبار سے ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ قرآن مجید یہ کلام الہی ہے، اور عربی کا محاورہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام یہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ شہنشاہ عالم کا کلام ہے، یہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ انسان بے ربطی اور بے ڈھنگی باتیں نہیں کرتا۔ سمجھدار آدمی جب کوئی بات کرتا ہے تو ایک مضمون میں اپنی باتوں کو پرو دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کی کلام ہو اور کبھی بات کہیں سے اٹھا لی جائے، کبھی کہیں سے اٹھا لی جائے اور آپس میں ان کا جوڑ ہی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر مضمون کا دوسرے مضمون سے کوئی جوڑ ہوتا ہے، ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ کوئی جوڑ اور ربط اور تعلق ہوتا ہے جی۔ اب یہاں پر کیا ہے جی، پچھلی صورت میں آپ کو یاد ہوگا کہ صراط مستقیم کی دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ پچھلی صورت میں صراط مستقیم کی دعا مانگی تھی۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے صراط مستقیم کی دعا مانگی، میں نے اسے قبول فرما لیا۔ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کے لیے میں نے تمہیں یہ کتاب دے دی ہے۔ اس کتاب کو پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ پچھلی صورت میں صراط مستقیم کی دعا مانگی، اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا تم نے صراط مستقیم کی جو دعا مانگی میں نے اسے قبول فرما لیا۔ اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کے لیے میں نے یہ کتاب نازل فرما دی ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ وہی جو چیز مانگی تھی تم نے، میں نے اس کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب نازل فرما دی ہے۔ اس کتاب کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، یہ یقیناً تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی، جنت مل جائے گی، صراط مستقیم مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور انداز میں بھی ایک بات کی جا سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں بات ذکر ہوئی تھی کہ اس پچھلی صورت میں 3 جماعتوں کا ذکر ہوا۔ ایک جماعت وہ ہے جس پہ رب کا انعام ہوا، دوسری جماعت وہ ہے جس پہ غضب ہوا، تیسری جماعت وہ ہے جو گمراہ ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ مدینہ منورہ میں یہودی اور عیسائی سامنے تھے تو آپ نے فرمایا مغضوب علیہم، جن پہ غضب ہوا وہ یہودی ہیں، اور ضالین جو گمراہ ہیں وہ عیسائی ہیں۔ یہ بطور مثال کے آپ نے فرما دیا، ورنہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ سب مغضوب علیہم اور ضالین میں داخل ہیں۔ تو پچھلی صورت میں کتنی جماعتوں کا ذکر ہوا؟ 3 جماعتیں۔ پہلی جماعت تھی انعام یافتہ لوگ، دوسری جماعت مغضوب علیہم جن پہ غضب ہوا، تیسری جماعت ضالین جو گمراہ ہوئی ہے۔ اب پچھلی صورت میں ان کا مختصر ذکر ہوا، تفصیلات نہیں بیان ہوئی۔ اب یہ جو صورت ہے نا، ان ابتدائی 2 رکوعوں میں آپ دیکھیں گے ان تینوں جماعتوں کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی جماعت کی صفتیں آئیں گی، پھر اس کا نتیجہ آئے گا، دوسری جماعت کی بھی صفتیں آئیں گی، نتیجہ آئے گا، پھر تیسری جماعت کی بھی بری صفتیں آئیں گی اور اس کا نتیجہ آئے گا۔
اب جن 3 جماعتوں کا مختصراً ذکر ہوا پچھلی صورت میں، انہی 3 جماعتوں کی تفصیل اب بیان ہو رہی ہے اس صورت میں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اب دیکھتے ہیں جی، الف لام میم، یہ جو پہلے 2 رکوع ہیں نا، ان پہلے 2 رکوعوں میں انہی 3 جماعتوں کی تفصیلات آ رہی ہیں، انہی 3 جماعتوں کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے والا لفظ پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان 3 جماعتوں سے متعلق ایک بات کرتے ہیں، پھر ترجمے میں بات آگے چلتی ہے جی۔ سب سے پہلا کون سا لفظ ہے جی؟ سورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے جی؟ جی الف لام میم۔ قرآن مجید کی 19 صورتوں کے شروع میں اس قسم کے حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ الگ الگ کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ مقطعات، قطع یقطع، اس کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، تو ان کو بھی بالکل الگ الگ، الف الگ پڑھا جاتا ہے، لام الگ پڑھا جاتا ہے، میم الگ پڑھا جاتا ہے۔ 19 صورتوں کے آغاز میں اس قسم کے حروف ہیں۔ ان حروف کے معانی اور مطلب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان حروف کے معانی اور مطلب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تفاسیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ملتا ہے، لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَسِرُّ الْقُرْآنِ أَوَائِلُ السُّوَرِ۔ جو آسمان سے کتابیں نازل ہوئیں، ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی اللہ کی راز کی بات ہوتی جسے اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا۔ قرآن مجید میں اللہ کے راز کی جو بات ہے، یہ ان صورتوں کی ابتدا ہے۔ جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں، یہ رب کا راز ہے، اس سے جو بھی اللہ کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ بس ہم نے یہی عقیدہ رکھنا ہے، جو بھی اس سے اللہ کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس کے معنی مطلب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ باقی رہی یہ بات کہ ان کو نازل کرنے میں حکمت کیا ہے، تو حضرات علماء نے بہت سے جوابات دیے۔ یا تو یہ صورتوں کے نام ہیں، یا یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس قسم کے حروف کے ذریعے عرب کے فصیح بلیغ لوگوں کو چیلنج دیا گیا، جو قرآن مجید پہ اعتراضات کیا کرتے تھے اور اپنی فصاحت و بلاغت پہ جنہیں بڑا ناز تھا، ان کو ان حروف کے ذریعے چیلنج دیا گیا۔ یہ تحدی للبلغاء ہے۔ مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز کرنے والوں، تمہاری کلام بھی حروف تہجی سے شروع ہوتی ہے، میری کلام بھی حروف تہجی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر اپنی فصاحت بلاغت پہ اتنا ناز ہے تو ذرا الف لام میم کا معنی کر کے دے دو، ذرا طٰہٰ کا معنی بتا دو، نون کا معنی بتا دو، حامیم کا معنی بتا دیں، کاف ہا یا عین صاد کا معنی بتا دیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا جی، اس لیے اللہ نے ان حروف کو نازل فرمایا جی۔ بہرحال ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے کہ جو بھی اس سے اللہ کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ آگے جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ابتدا میں قرآن کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے اور قرآن مجید کی 3 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن کا ذوق عطا فرمایا۔ آپ کے استاد اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ نے انہیں ذوق دیا اور یہ بار بار آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے آپ لوگوں کو بھی ذوق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس ذوق کو زندگی کے آخری لمحے تک برقرار رکھے اور سب کے لیے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ شروع میں قرآن کی طرف ترغیب دی گئی اور اس میں قرآن کی 3 صفتیں بیان کی گئیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے۔ مختلف توجیحات ہیں، آسان باتیں کر رہا ہوں۔ یہ کامل کتاب ہے، کیا مطلب بنا؟ دنیا میں اگر کوئی کتاب کہلانے کے لائق ہے تو وہ صرف یہی کتاب ہے۔ یہ کتاب کامل ہے۔ اس کی کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی نہیں ہے جی۔ یہ کتاب کامل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں، شک کی نفی یہ اس کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ،
نہیں ہے شک اس میں. یہ دوسری صفت ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 23ویں پارے کے آخر میں، کیوں استاد جی؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. 23واں پارہ یہ ہے نا جی. 23ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صفحہ نمبر 434 آیت نمبر 42، صفحہ نمبر 434 آیت نمبر اچھا 24واں پارہ، ٹھیک 24واں پارہ جی بالکل آخر. یہ قرآن مجید کے ہی اوپر ذکر چل رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا قرآن کا. ذکر نصیحت قرآن ہے. لما جاءہم، جب ان کے پاس یہ کتاب آ گئی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور بے شک یہ بڑی عزت والی کتاب ہے. لکتاب عزیز، بڑی عزت والی کتاب ہے. اگلی آیت لا یاتیہ الباطل، اس میں نہیں آ سکتا باطل، کوئی غلط بات نہیں آ سکتی اس میں. من بین یدیہ، اس کے سامنے سے. ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے. یعنی کسی بھی جانب سے اس کتاب میں کوئی غلط بات داخل نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کا چیلنج ہے آج تک. کوئی بھی اس کی بات ایسی نہیں جس کو غلط ثابت کیا جا سکے. تنزیل من حکیم حمید، بھائی بھلا غلط بات اس میں ہو کیسے سکتی ہے؟ یہ انسان کی کلام تو ہے ہی نہیں، کوئی انسان تو نہیں ہے جو غلطیاں کرتا پھرے. تنزیل، یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے من حکیم، اس ذات کی جانب سے جو حکمت والی ہے. حمید، جو خوبیوں کی مالک ہے، اعلیٰ صفات کے ساتھ متصف ہے. تو یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا یہ آپ نے کھولا ہوا ہے 21ویں پارے میں، ذرا چلیں گے جی. 21ویں پارے میں سورۃ السجدہ، صفحہ نمبر 374، صفحہ نمبر 374. صفحہ 374 جی. سورت کا بالکل آغاز ہے. الف لام میم، ان کو کون سے حروف کہیں گے؟ مقطعات ہیں. تنزیل الکتابی، کتاب کا اتارنا. لا ریب فیہ، نہیں ہے شک اس میں. اب لا ریب فیہ شک نہیں ہے. کس بات میں شک نہیں ہے؟ قرآن خود وضاحت کر رہا ہے. من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ رب ہی کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. چلیے جی پیچھے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کامل کتاب ہے. لا ریب فیہ، نہیں ہے شک اس میں. ھدی للمتقین، یہ تیسری صفت ہے. یہ کتاب رہنما ہے. للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے. یہ کتاب رہنما ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. دیکھیں قرآن رہنمائی سارے لوگوں کی کرتا ہے. دوسرے پارے میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں الناس فرمایا. قرآن رہنما ہے سب لوگوں کے لیے، لیکن یہاں فرمایا پرہیزگار لوگوں کے لیے. تو بات یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے قرآن راستہ تو سب لوگوں کو دکھاتا ہے، لیکن اس کی بات کو مانتے وہی ہیں، اس سے فائدہ وہی حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے. یہی بات ہے نا، قرآن راستہ سب کو دکھاتا ہے لیکن فائدہ وہی حاصل کرتے ہیں، مانتے وہی ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب رہنما ہے. یعنی اس کتاب کے پیچھے چل کے منزل پہ پہنچتے ہیں وہی لوگ المتقین جو پرہیزگار ہوتے ہیں. جی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا جی. قرآن تقوی والی کتاب ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا قرآن تقوی والی کتاب ہے، یعنی اس کتاب سے تقوی حاصل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو کون سی کتاب پڑھائی تھی؟ کیوں جی؟ کون سی کتاب پڑھائی تھی؟ قرآن کے سوا کوئی اور کتاب تھی؟ نہیں. کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہاں جی، یہ کتاب انقلابی کتاب ہے. تقوی والی راہ اگر چاہیے تو اس کی طرف رہنمائی کرنے والی یہی کتاب ہے. یہ کتاب بتائیں گے یہ تقوی والی راہ ہے. ھدی للمتقین،
یہ کتاب رہنما ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اب یہ پہلی جماعت آ گئی ہے جی، کون سی؟ جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ اب ذرا ایک بات سمجھیں گے جی، قرآن مجید، یہ تو قرآن کی 3 صفتیں ہو گئی نا، یہ کامل کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب رہنما ہے۔ اب اگلی بات ہے، قرآن کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ کتاب جب آئی نا، اس کو ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جماعت تھی جنہوں نے اس کتاب کو ظاہراً بھی مانا، باطناً بھی مانا، اوپر سے بھی مانا، دل سے بھی مانا۔ یہ پہلی جماعت ہے المتقین کہہ کے آگے جن کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ دوسری جماعت وہ ہے جنہوں نے ظاہراً بھی نہیں مانا، باطناً بھی نہیں مانا، اوپر سے بھی نہیں مانا، دل سے بھی نہیں مانا، اندر باہر کے کافر۔ یہ دوسری جماعت ہو گئی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم سے اس دوسری جماعت کا ذکر آ رہا ہے۔ تیسری جماعت کا ذکر آگے آئے گا۔ تیسری جماعت وہ تھی جنہوں نے ظاہراً مانا، اوپر سے مانا، کہا ہم مسلمان ہیں جی، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے، جہاد کے لیے بھی چلے جایا کرتے تھے جی، اوپر سے مانا، لیکن دل سے انہوں نے کتاب کی بات کو نہیں مانا۔ یہ تیسری جماعت ہے۔ اب 3 جماعتوں کا ذکر آئے گا۔ قرآن کو ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے کتنی جماعتیں بنی؟ 3 جماعتیں۔ پہلی جماعت وہ ہے جس نے ظاہراً بھی مانا، باطناً بھی مانا، اوپر سے بھی اندر سے بھی۔ دوسری جماعت وہ ہے جنہوں نے اوپر سے بھی نہیں مانا، اندر سے بھی نہیں مانا، یہ کافروں کی جماعت ہے۔ تیسری جماعت جس نے اوپر سے مانا، دل سے نہیں مانا، یہ منافقوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساری انسانیت کو یہ بتا رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کامیابی چاہیے تو پہلی جماعتوں میں سے بننا ہے، پہلی جماعت میں سے بننا ہے، دوسری دونوں جماعتوں میں سے نہیں بننا، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، دونوں جہان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ پہلی جماعت میں سے بننا ہے، دوسری دونوں جماعتوں میں سے۔ اب پہلی جماعت کی صفتیں کیا ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہے، پہلے یہ بیان ہوگا، پھر اسی طرح دوسری اور تیسری جماعت سے متعلق باتیں آئیں گی جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، پہلی جماعت سے متعلق باتیں آ رہی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اچھا جی، یہ متقی لوگوں کی بھی صفتیں ہیں نا۔ تقوی کے 3 حصے ہیں، تقوی کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے عقیدہ ٹھیک ہو، تقوی کا دوسرا حصہ یہ ہے عمل ٹھیک ہو، تقوی کا تیسرا حصہ یہ ہے اخلاق ٹھیک ہو۔ جس کی تینوں باتیں ٹھیک ہیں وہ اللہ کی نگاہوں میں متقی ہیں، اور جس کی یہ تینوں چیزیں ٹھیک نہیں یا ان میں سے کوئی چیز ٹھیک نہیں، بے شک لوگ اس کو صوفی اور بزرگ کہتے رہیں، لیکن رب کی نگاہوں میں وہ متقی اور پرہیزگار نہیں۔ تو تقوی کے کتنے حصے ہو گئے؟ 3۔ عقیدہ صحیح ہو، یہ الذین یؤمنون بالغیب میں آ رہا ہے۔ عمل صحیح ہو، وہ یقیمون الصلاۃ میں آ رہا ہے۔ ان کے اخلاق صحیح ہوں، کو غریب غربا کا بھی خیال رکھیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں یہ بات آ رہی ہے جی۔ دیکھیں جی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، اس چیز پر جو ان سے غائب ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر یہ صفتیں آئی ہیں، اس کتاب کو پڑھ کر وہ ایمان لاتے ہیں بالغیبی، اس چیز پر جو ان سے غائب ہیں۔ محض نبی علیہ السلام کے بتانے پر اس چیز کو مانتے ہیں۔ چیز دیکھی نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے بتایا اور وحی نے بتایا تو اس چیز کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا۔ محض نبی علیہ السلام کے بتانے پہ اللہ کو مانتے ہیں، حالانکہ دیکھا نہیں۔ فرشتوں کو مانتے ہیں، حالانکہ دیکھا نہیں۔ جنت اور جہنم کو مانتے ہیں، حالانکہ دیکھا نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب، کہ جن چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، جو چیزیں ہماری نگاہوں سے غائب ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ چیزیں اور اس پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے، یہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جی۔ ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو غائب ہیں۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان اصل میں کہتے ہیں تصدیق النبی فی التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام جو کچھ لے کے آئے اسے دل و جان سے ماننا،
اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھ کر ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو غائب ہیں ان سے۔ نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ اعمال آ گئے، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ ایک نماز صحیح ہو جائے تو سارے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، جو نماز بگڑی رہے تو باقی اعمال بھی پھر بگڑے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن ایک نماز سے ہی سارے اعمال اور انسان کی پوری زندگی کا حساب لگا لیا جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن اعمال میں سے سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا۔ نماز صحیح نکلی تو سب اعمال صحیح، جو نماز خراب نکلی تو سارے اعمال۔ ایک نماز کو دیکھ کے انسان کی پوری زندگی اس میں سامنے آ جائے گی۔ لیکن ماہر حکیم ہے، تجربہ کار ہے، ایک نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ ساری بیماریاں بتا دیتا ہے۔ جی معدے کی کیا کیفیت ہے، جگر کیسا کام کر رہا ہے، جو جو بیماری ہے ایک چیز سامنے رکھی، اللہ تو عالم الغیب ہے، اس سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو کامل نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، قرآن میں کہیں بھی نماز ادا کرنے کا ذکر نہیں آتا، نماز قائم کرنے کا ذکر آتا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنا، صرف 2 ٹکرے مار کے واپس نہیں چلا جانا، نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنا، وضو صحیح کرنا، نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، خشوع خضوع، رکوع صحیح، سجدہ صحیح وغیرہ ذالک، تمام حقوق کے ساتھ جو نماز ادا کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اقامت صلاۃ۔ تو نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، کچھ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں سارا مال تو نہیں مانگا نا، 40واں حصہ مانگا ہے، تو کچھ خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان ہوئے نا وہ 2 قسم کے تھے۔ کچھ وہ تھے جو مکہ والے تھے جن کا اس سے پہلے کسی کتاب پر ایمان نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا انہیں کسی کتاب پہ کوئی ایمان نہیں۔ پھر ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے، یہ ان کی خوبیاں ذکر کر دی گئیں، یہ 3 خوبیاں جو ابھی پڑھی ہیں، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دوسرے ایمان والی وہ جماعت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو کچھ یہودی بھی مسلمان ہوئے، کچھ عیسائی بھی مسلمان ہوئے۔ اب ان کا تو پہلے بھی کسی کتاب پہ ایمان تھا نا، یہودی ہے تو تورات پہ پہلے ایمان، عیسائی ہے تو انجیل پہ پہلے ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ 2 اگلی صفتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جن کا قرآن پہ بھی ایمان اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان تھا۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس چیز پر جو آپ کی طرف وحی کی گئی، ما انزل الیک، حضور کی طرف جو چیز وحی کی گئی اس پہ بھی ایمان، وما انزل من قبلک، اور جو چیز نازل کی گئی من قبلک، آپ سے پہلے، اس پر بھی ایمان۔ ایک بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چیز نازل ہوئی، جس کی وحی ہوئی، اس کا کیا نام ہے؟ جی اب بات ذہن میں یہ رکھنی ہے، وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی ہے جو قرآن مجید کی صورت میں، دوسری وحی ہے جو احادیث مبارکہ کی صورت میں ہے، دونوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک وحی ہے جو قرآن مجید کی صورت میں ہے، دوسری وحی ہے جو احادیث مبارکہ کی صورت میں ہے، دونوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جی فرق صرف اتنا ہے، یہ جو قرآن وحی ہے نا، قرآن میں الفاظ بھی اللہ کی جانب سے، مضمون بھی اللہ کی جانب سے، الفاظ بھی معنی بھی، دونوں چیزیں اللہ کی جانب سے۔ اور احادیث میں کیا ہوتا ہے، مضمون اور مفہوم اللہ کی جانب سے ہوتا، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دل میں ایک بات ڈال دیتے اور نبی علیہ السلام اپنے الفاظ میں پھر اس کو بیان فرماتے تھے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دونوں وہی ہیں، دونوں کو ماننا ضروری ہے۔
یہ ما انزل الیک میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس چیز کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، نبی علیہ السلام سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ ذالک، صحیح تعداد تو اس کی اللہ ہی جانتے ہیں، ان پہ بھی ایمان لانا ہے۔ لیکن اس میں بھی تھوڑا فرق ہے۔ پہلی کتابوں کے بارے میں صرف یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ان کو اللہ نے نازل کیا ہے، بس عمل نہیں کرنا ان پہ۔ اب نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اور قرآن کے آنے کے بعد پہلی ساری شریعتیں ختم ہو گئی ہیں، تو پہلی کتابوں پر صرف اتنا ایمان رکھنا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، بس۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر جو ایمان لانا ہے نا، وہ یہ بھی کہ یہ اللہ کے نازل کردہ ہیں، اور یہ بھی کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ پہلی کتابوں پہ جو عمل ہے وہ ایمان ہے، وہ اجمالی ہے، لیکن قرآن پر جو ایمان ہے وہ تفصیلی ہے، یعنی قرآن کے تمام مندرجات کو ماننا بھی ہے، عقیدہ بھی رکھنا ہے ان کے حق ہونے کا، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، ورنہ اس کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ آخر میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایک قرآن کا انداز ہے جی۔ قرآن جب وحیوں کا ذکر کرتا ہے نا کہ مومن وحی پہ ایمان لاتے ہیں، تو یہاں دو قسم کی وحیوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ وحی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، اور ایک وہ وحی جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوئی۔ کتنی وحیوں کا ذکر ہوا؟ دو کا۔ ایک وہ جو حضرت پہ وحی آئی، اور دوسری وہ جو پہلے نبیوں پہ آئی۔ اس سے ایک عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کون سا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، اس پہ وحی نے نازل ہونا ہوتا، تو قرآن اس پہ بھی ایمان لانے کا بعد میں ذکر کرتا، من بعدک کا لفظ بھی ہوتا، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی بعد میں کسی وحی کا کوئی ذکر نہیں ہوا کہ وحی نبی السلام پہلے آتی تھی یا حضور پہ آئی، بعد میں وحی کہنے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہی عقیدہ ہے نا، تو ختم نبوت کا مسئلہ بھی اس سے حل ہو گیا جی۔ آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ جو کل کتنی صفتیں ہو گئیں جی؟ 5۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ان چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں جو ان سے غائب ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ نمبر 5 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کتنی صفتیں ذکر ہو گئیں؟ 5۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ ماننے والی نہ ماننے والی؟ دل سے ماننے والی یا اوپر سے؟ دل سے ماننے والی۔ سبحان اللہ۔ اولئک، اللہ تعالیٰ سب کا شمار اسی گروہ میں فرمائی رکھے۔ اب جناب نتیجہ آ گیا، جن لوگوں میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے۔ دنیا میں ہدایت یافتہ لوگ دیکھنے ہونا تو پھر ان صفتوں کے مطابق اگلے کو دیکھ لیا جائے۔ یہ صفتیں ایک آئینہ ہیں، اگر یہ صفتیں پائی جا رہی ہیں تو وہ بندہ ہدایت یافتہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخرت کا نتیجہ وَأُولَئِكَ، اور یہ لوگ ہم المفلحون، یہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ آخرت کی کامیابی بھی انہی کا مقدر بنے گی۔ یہاں تک پہلی جماعت ہو گئی جنہوں نے قرآن کو اوپر سے بھی مانا، دل سے بھی مانا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو نا تو پھر اس گروہ میں سے بننا ہے، یہی گروہ کامیاب ہوگا اور کوئی کامیاب نہیں ہے جی۔ اس کے بعد جی اب آگے دوسری جماعت آ رہی ہے۔ اچھا ایک بات ہے جی، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت کوئی ایسی جماعت تھی کہ جس میں یہ صفتیں ساری فٹ ہو رہی ہوں جی؟ ایمان بھی، نماز بھی، راہ خدا میں مال خرچ کرنا بھی، یہ جتنی صفتیں بیان ہوئی ہیں، کوئی ایسی جماعت تھی کہ جس پر یہ صفتیں فٹ ہو رہی ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی۔ تو ان آیتوں کے سب سے اولین مصداق جو ہیں وہ صحابہ کی جماعت ہے۔
ہاں جی، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں جن میں یہ صفتیں پائی جا رہی ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں جن میں یہ صفتیں پائی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ آیتیں کس پہ فٹ ہوئی تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر۔ تو صحابہ کی عظمت بھی معلوم ہو گئی کہ وہ ہدایت یافتہ تھے اور وہ اللہ کی نگاہوں میں کامیاب لوگ ہیں جی۔ آگے جناب جی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اللہ اکبر۔ چلیں انشاءاللہ وہ مضمون پھر آ جائے گا، ایک بات ذہن میں آئی لیکن فی الحال چھوڑ رہا ہوں جی، صحابہ سے متعلق وہ پھر کریں گے جی، ابھی آ جائے گی آگے انشاءاللہ۔ اب دوسری جماعت آ رہی ہے، دوسری جماعت کون سی ہے؟ جنہوں نے اوپر سے بھی نہیں مانا اور دل سے بھی، یہ کافروں کی جماعت تھی مکہ میں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، دوسرے مختلف کافر تھے جی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، ایک سوال کا جواب بھی بنا سکتے ہیں نا، جب یہ کتاب اتنی با اثر ہے تو پھر مکہ والوں پہ اس کا اثر کیوں نہ ہوا؟ یہ سوال ہو گیا، جب کتاب اتنی با اثر ہے تو مکہ والوں پہ اس کا اثر کیوں نہ ہوا؟ اللہ جواب دے رہے ہیں وہ ضدی تھے، اور جو ضدی ہو اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جو ضدی ہو اس پہ اثر، آپ جتنا منوائیں اس نے ذہن میں سوچ لیا میں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر دلائل دینے کا کیا فائدہ ہے جی۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا کہتے ہیں سطر الحق عنادا، جنہوں نے ضد کی وجہ سے حق پہ پردے ڈالے، پتہ ہے یہ حق ہے لیکن ضد کی وجہ سے حق پہ پردے ڈالے۔ 7ویں پارے میں آتا ہے ایک آیت کا شان نزول، ایک دفعہ اخنس بن شریق نے ابو جہل سے تنہائی میں پوچھا یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا نہیں؟ یار ہم اکیلے ہیں، دونوں ساتھی مجھے بتائیں۔ کہنے لگا یہ سچ کہتے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں۔ تو پھر کہا اخنس بن شریق نے کہ پھر ہم مانتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا سارے اعزازات اس کے خاندان میں چلے گئے، صرف سرداری اور چودراہٹ ہمارے پاس رہ گئی، اگر یہ بھی ادھر چلی جائے تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ ہاں جی، تو کیا معلوم ہوا؟ محض ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے، تو ایسے ضدی کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہیں ان پر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمانو نہیں لائیں گے۔ سمجھانا ضدی بندے کو بھائی سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے جی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے نا آپ کی تبلیغ سے، اس سے وہ نہیں، کتنے سارے کافر تھے جو آپ کی تبلیغ سے مسلمان بھی ہوئے، وہ نہیں مراد ہیں۔ پھر بات کہہ رہا ہوں، اس سے کون سے کافر مراد ہیں؟ ضدی کافر۔ کون سے کافر؟ ضدی کافر، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اس قسم کے باقی جو کافر تھے جو ضدی تھے، یہاں پہ وہ مراد ہیں جنہوں نے مان لیا، دل کا برتن سیدھا تھا، آپ نے سمجھایا، اللہ نے ہدایت ان کو دے دی، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے جی۔ اچھا ایک اور بات تبلیغ سے متعلق بھی ایک بات آ گئی، اگر اگلا بندہ نہ مانے تو پھر تبلیغ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اب دیکھیں یہاں پہ آیا آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں وہ نہیں مانیں گے، تو پھر کیا تبلیغ چھوڑ دی جائے؟ نہیں۔ دیکھیں تبلیغ کے چند فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ جس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں وہ آپ کی بات مان لے اور مسلمان ہو جائے، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ اتمام حجت کے لیے تبلیغ، کہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو کسی نے سمجھایا نہیں تھا، اور آپ سے یہ نہ پوچھ ہو کہ آپ کو پتہ تھا آپ نے اس تک پیغام پہنچایا کیوں نہیں۔ حجت پوری کرنے کے لیے سمجھایا جاتا ہے، یہ بھی ایک تبلیغ کا فائدہ۔ اور تیسرے نمبر پہ تبلیغ کا فائدہ مبلغ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ جو تبلیغ کر رہا ہے اگلا نہ بھی مانے تو اس کو تو تبلیغ پہ اجر و ثواب مل جائے گا نا، اس لیے کوئی نبی مان رہا ہو تو بھی تبلیغ چھوڑنی نہیں ہے، پیغام بہرحال پہنچانا ہے جی۔ اب ماشاءاللہ دیکھیں نا آپ کے استاد ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اتنے جذبے والے ساتھی ہیں۔ میری مسجد میں بھی جب شروع میں میں نے مسجد درس شروع کیا تھا تو اس وقت کبھی 2 بندے بیٹھے ہوتے، کبھی 4 بیٹھے ہوتے، لیکن چھوڑا نہیں، لگے رہے الحمدللہ۔ اب جو ہے وہ مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے جی۔ تو شروع میں کوئی مانے نہ مانے، بہر صورت ہم نے اپنی تبلیغ کو چھوڑنا نہیں ہے جی۔
ختم اللہ علی قلوبہم، یہ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کی ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اب یہ حق بات کو سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، حق راستے کو دیکھتے بھی نہیں۔ دیکھیں مشہور حدیث ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ استغفار نہیں کرتا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ، پھر تیسرا گناہ کیا، تیسرا نقطہ، کرتے کرتے پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، ان کے اپنے قصوروں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ ران علی قلوبہم، تو اب دیکھو نا، وہ جو زنگ چڑھ گیا تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ ان کے اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو مہر لگی ہے نا، یہ ان کی اپنی ضد کا نتیجہ ہے کہ مہر لگ گئی، اور یہ اب ہدایت کی توفیق ہی ان سے چھن گئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، آخرت کا نتیجہ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا تم ان کی طرح نہ بنو، انابت کے ساتھ اس کتاب کی باتوں کو سنو، سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ اس گروہ میں سے بھی ہم نے نہیں بننا جی۔ دو گروہ ہو گئے، پہلے گروہ میں سے بننا ہے، دوسرے سے نہیں بننا۔ اب اس کے بعد آگے تیسرا گروہ آ رہا ہے۔ تیسرا گروہ کون سا ہے جی؟ آپ بتائیں گے؟ جنہوں نے اوپر سے مانا لیکن دل سے، اوپر سے مانا اور دل سے نہیں مانا، یہ تیسرا گروہ منافقین کا ہے، منافقین کا۔ اس گروہ میں سے بھی نہیں بننا، لیکن یہ گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ اوپر سے بھی نہیں مانا، دل سے بھی نہیں مانا، کافر ہے جی، ہیں وہ بھی دشمن۔ تیسرا جو گروہ ہے دل سے اس نے بھی نہیں مانا، یہ بھی ہے دشمن، لیکن یہ زیادہ خطرناک ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے اس کا تو پتہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ جو تیسرا ہے یہ تو آستین کا سانپ ہے، بظاہر اپنا بنا ہوگا، ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا، رات کی باتیں اس کے سامنے کریں گے، اور وہ اندر سے دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو یہ تو زیادہ خطرناک ہے نا، یہ تیسرا گروہ زیادہ خطرناک ہے نا۔ تو چونکہ خطرناک زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 9 آیتوں میں ان کے متعلق باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ کتنی آیتوں میں؟ 9۔ ہاں، یہ جو اس سے پہلے دشمن ذکر ہوا، چونکہ وہ تو بالکل واضح دشمن تھا، اس کا ذکر صرف 2 آیتوں میں کیا، اور یہ جو اگلا دشمن ہے چونکہ یہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے 9 آیتوں میں اس دشمن کے متعلق باتیں ذکر کی ہیں جی۔ دیکھیے جناب جی، ایک سوال کا جواب بھی کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ جناب کتاب تو بڑی با اثر ہے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے بھی ہوتے، نمازیں بھی پڑھتے، جہاد میں بھی جاتے، لیکن ان پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہی منافقین ہے نا، آپ کے ساتھ بیٹھے بھی ہوتے، نمازیں بھی پڑھتے، جہاد میں بھی جاتے، ان پہ بھی تو کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، ان کی مثال نالائق شاگرد کی طرح ہے۔ ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ ہاں، کچھ شاگرد جو لائق ہوتے ہیں وہ بہت کچھ استاد سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، جو نالائق ہوتے ہیں اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ استاد نے کہا کیا ہے، تو ان کی مثال نالائق شاگرد کی طرح ہے۔ اب اگر صرف اتنی بات کہی جاتی نا کہ یہ نالائق ہیں، تو شاید اگلے ضد کی وجہ سے بات نہ مانتے کہ ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں کیسے نالائق کہہ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی خباثات اور ان کی کئی ساری بری صفتیں تفصیل سے بیان کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ وہ خود بھی یہ کہتے تھے کہ ہم بس ادھر آتے ہیں تو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو ہمارا دل ادھر کافروں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو یہ تیسری جماعت کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی کوئی اسلامی تحریک اٹھتی ہے، جب بھی کوئی اسلامی تحریک اٹھتی ہے تو ابتداءً 2 جماعتیں ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی اسلامی تحریک اٹھتی ہے، مسلمانوں کو غلبہ نہیں ملا ہوتا تو صرف 2 جماعتیں بنتی ہیں، تیسری جماعت نہیں ہوتی۔ کون کون سے؟ ایک ماننے والے، دوسرے نہ ماننے والے جی۔
ماننے والے چونکہ بیچارے مظلوم ہوتے ہیں، کافر انہیں مار رہے ہوتے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں، بس یہ دو ہی جماعتیں ہوتی ہیں جی۔ اب دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دو ہی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دو ہی جماعتیں، ہود علیہ السلام کے زمانے میں دو ہی جماعتیں، صالح علیہ السلام کے زمانے میں، لوط علیہ السلام کے زمانے میں دو ہی جماعتیں، تیسری جماعت کوئی نہیں۔ لیکن جب اس کے بعد مسلمانوں کو کوئی مرکز مل جائے، مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے لگے، مسلمانوں کو قوت مل جائے، تو پھر اس وقت ایک تیسری جماعت وجود میں آتی ہے۔ یہ چاپلوسی لوگ ہوتے ہیں جی، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی جان اور اپنے مال کو بچانے کے لیے اوپر سے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن دل سے وہ ساتھ نہیں ملے ہوتے۔ یہ تیسری جماعت ہے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں جب تک نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تیسری جماعت نہیں تھی۔ مکہ میں صرف دو ہی جماعتیں، یا مومنین یا کفار، تیسری جماعت نہیں تھی۔ مسلمان بیچارے مظلوم تھے، مارے کھا رہے تھے، تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، مسلمانوں کو ایک مرکز مل گیا، ایک جماعت سامنے بن گئی، تو اب یہ تیسری جماعت آ کے پیدا ہوئی کہاں پہ؟ مدینہ منورہ میں۔ یہ جو صورت ہے نا، یہ صورت بھی مدنی صورت ہے، اور مدینہ میں ہی یہ تفصیلی صورت نازل ہوئی ہے، تو یہ تیسری جماعت مدینہ میں آئی۔ اب اس تیسری جماعت سے متعلق باتیں ذکر ہو رہی ہیں جی۔ وقت بھی کم ہے، استاد کیا فرماتے ہیں، اس کو شروع کریں یا؟ اچھا چلیں دیکھیں جی، 9 آیات میں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، من یقول، وہ ہیں جو کہتے ہیں، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما ہم بمؤمنین، اللہ نے تردید فرما دی، فرمایا وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی؟ ہم مومن، جی ہم مومن۔ بھائی صرف کسی کے دعوے پہ دار و مدار نہیں ہے، بات تو وہ ہے جو رب کی نگاہوں میں قبول ہو جی۔ زبان سے کیا کہہ رہے تھے؟ ہم مومن، ہم مومن، لیکن وہی آ رہی تھی وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب آگے ان کی 4 خباثات ذکر ہو رہی ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ پہلی خباثت ہے، دھوکہ بازی۔ دھوکہ بازی، یہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، اس سے مقصود کیا تھا؟ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، نبی علیہ السلام کو دھوکہ دینا، کہ یہ ہمیں مسلمان سمجھیں گے تو ہمارے ساتھ کافروں والا معاملہ نہیں کریں گے، ہماری جان بھی محفوظ ہوگی، ہمارا مال بھی محفوظ ہوگا۔ یہ حقیقت میں نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، لفظی معنی بنتا ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، یعنی ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہاں پر عبارت یوں بنتی ہے، یخادعون رسول اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو۔ اس سے ایک عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، اور جو عالم الغیب ہو اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور جس کو کوئی دھوکہ دے دے وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ جو بیچارہ کسی کے دھوکے میں پھنس جائے وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیتے تھے، آپ کو دھوکہ دیتے۔ بھئی دیکھیں خیبر کے موقع پہ ایسا بھی تو ہوا تھا کہ ایک یہودیہ نے کھانے میں زہر ملا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک لقمہ کھا بھی لیا، تو آپ دھوکے میں آ گئے کہ نہ آ گئے؟ آ گئے نا۔ بھئی کھانے کا لقمہ کھا لیا، پتہ ہوتا تو زہر کھانا تو حرام ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے تو ایک لقمہ لے لیا، پھر وہی آ گئی، اس سے زائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا۔ تو جو کسی کے دھوکے میں آ جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اور جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ یخادعون اللہ، وہ منافقین دھوکہ دیتے اللہ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو،
وما يخدعون الا انفسهم، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے، نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کو، نہ ایمان والوں کو، بلکہ حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما يخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ وما يشعرون، اور نہیں سمجھتے، وہ شعور نہیں رکھتے، خود نقصان کی طرف جا رہے ہیں لیکن سمجھ بھی نہیں ہے۔ جی فی قلوبہم مرض، اچھا یہ بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ ہم غلط کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کون سی؟ ضد کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے ان کے دلوں میں۔ فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دیا ان کو اللہ تعالی نے اثر یہ بیماری کے، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ جو قرآن اترتا جاتا ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا۔ پہلے مثلا 10 آیتیں ہیں نا، 10 آیتیں وہ نازل ہوئیں، انہوں نے منافقت سے کام لیا، پھر مزید 5 آیتیں نازل ہوئیں، ان کے ساتھ بھی منافقانہ رویہ، مزید چند صورتیں نازل ہوئیں، ان کے ساتھ بھی منافقانہ رویہ۔ تو جو قرآن اترتا جا رہا ہے جو ان کی منافقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، یہ نتیجہ آ گیا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم ان کا کیا معنی؟ دردناک، بہت درد دینے والا عذاب۔ ایک اور اس کا معنی بھی ہے، علیم بمعنی مؤلم، درد دیا ہوا عذاب۔ کیا مطلب ہے؟ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ان کو تو تکلیف ہوگی ہی ہوگی، خود عذاب بھی اپنی تکلیف محسوس کرنے لگے گا۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو زور سے تھپڑ مارتا ہے، والد نے اولاد کو مارا، استاد نے شاگرد کو مارا، تو ہاتھ بھی تو درد کرنے لگتا ہے نا جی، اتنا زور سے مارا، خود ہاتھ بھی مارنے والی چیز ہاتھ بھی تکلیف محسوس کرنے لگا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان منافقوں کو اتنا سخت عذاب ہوگا کہ خود عذاب بھی اپنی تکلیف محسوس کرنے لگے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں۔ عام جھوٹ مراد نہیں ہے، یہاں ابھی اوپر آپ نے پڑھا وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، وہ کہتے تھے نا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ نے فرمایا مومن نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کا جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کی وجہ سے ان لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ جی دردناک عذاب۔ مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایسے کلمہ گو مومن نہ بنو، بلکہ اپنے دل کے برتن کو بالکل سیدھا رکھو، قرآن کی باتوں کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ ایسے کلمہ گو مومن نہ بنو کہ صرف اوپر سے پڑھ لیا تو بس کافی ہو گیا، ایسا کلمہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری جماعت جو ذکر ہوئی اس میں سے بھی نہیں بننا، اور یہ جو تیسری جماعت ذکر ہو رہی ہے اس میں سے بھی نہیں بننا۔ اب اس کے بعد آگے ان کی مزید 3 خباثتوں کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ درس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔